شب برات یہ قرآن کریم سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ جو آیت ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس آیت کی روشنی میں سورۃ الدخان 44ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ہے، اس آیت سے شب برات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو گول مول انداز سے کسی نہ کسی طرح بس چاہتے ہیں کہ یہ رات ثابت ہو جائے اور فضیلت والی رات، تاکہ ہم اس میں عبادات کا اور مختلف حوالوں سے اہتمام کر سکیں۔ تو یہ آیت بھی ہمیں یہ بات بتاتی، اکثر جو مفسرین ہیں جو مستند ہیں اور اچھے اور جید علماء کرام اور مفسرین میں شامل ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی رمضان المبارک کے حوالے سے اور شب قدر کے حوالے سے ہے اور اسی میں قرآن کریم نازل ہوا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا احادیث کی روشنی میں بھی یہ شب برات ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ جو نام اس کا رکھا گیا ہے شب برات، یعنی برات کہتے ہیں آزادی کو، کسی چیز سے انسان کو آزادی مل جائے، براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ رب العالمین بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان برات کرتے، یعنی آزادی کا اظہار کرتے، کس سے؟ مشرکین سے۔ تو برات کا مطلب جو ہے وہ آزادی کا اعلان ہے، یعنی گناہوں سے آزادی۔ ہم نے جو نام اس رات کا رکھا ہے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شب برات کا مطلب ایسی رات کہ جس میں گناہوں سے آزاد کیا جاتا ہے اور گناہ دھو دیے جاتے ہیں اور انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ رات کہ جس میں گناہ دھل جاتے ہیں، گناہوں سے مغفرت مل جاتی ہے، وہ شب برات نہیں بلکہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر کی رات ہے۔ احادیث میں ایک روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین براہ راست بندوں کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اور دو لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، دو لوگوں کے علاوہ۔ یہ روایت اس کو علامہ ناصر الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے جید محدث گزرے ہیں جنہوں نے حدیث پر انتہائی علمی کام کیا ہے اور کئی جلدوں پر مشتمل الاحادیث الصحیحہ اور الاحادیث الضعیفہ کے نام سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ الاحادیث الصحیحہ میں ان روایات کو شامل کیا ہے کہ جو روایات صحیح درجے کی اور مستند درجے کی روایات ہیں، اور الاحادیث الضعیفہ اس میں ان روایات کو شامل کیا ہے کہ جو انتہائی کمزور اور ضعیف درجے کی روایات ہیں، اور آخر میں ان روایات کو بھی شامل کیا کہ جو موضوعی اور منگھڑت روایات، یعنی خود سے گڑھ لی گئی ہے اور خود سے روایات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں منسوب کر دی گئی۔ تو علامہ ناصر الالبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کو بندوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور نظر رحمت فرماتے ہیں، اور دو بندوں کے علاوہ تمام لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان دو لوگوں میں پہلا وہ کہ جو مشرک ہوتا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے، اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے اس کی قدرت کے اندر دیگر چیزوں کو بھی شریک کرتا ہے، اس کی اللہ رب العالمین اس رات مغفرت نہیں فرماتے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے اپنے دل کے اندر اپنے کسی بھائی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب یا اپنے پڑوسی یا کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے دل کے اندر کینہ یا بغض رکھا ہو، اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں کی جاتی۔ کس قدر سخت بات کی جا رہی ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی سے بغض رکھنے والا ہے، دل کے اندر کسی نہ کسی سے حسد کی آگ جلتی رہتی ہے کہ وہ شخص جو مختلف نعمتوں کے اندر اور مال و دولت کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، مجھے وہ منصب کیوں نہیں مل رہا، تو ہمارے دل کے اندر کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔
فرمایا کہ دو اشخاص کے علاوہ، ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور، ان دو کے علاوہ کسی کی سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان دو کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ تو علامہ ناصر الالبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے، اور باقی محدثین وہ اس حدیث کو بھی ضعیف درجے کی حدیث مانتے ہیں، لیکن چونکہ علامہ ناصر الالبانی رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، لہذا ہم اس روایت کو صحیح روایت کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے قبول کرتے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے۔ ایک دوسری اور بھی روایت ہے، اور وہ بڑی اہم روایت، اور سنن ابن ماجہ میں، مسلم میں اور دیگر کئی کتابوں کے اندر وہ روایت مذکور ہے، لیکن انتہائی ضعیف درجے کی روایت۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں، میرے گھر میں تشریف لائے اور میرے ساتھ کچھ دیر آرام فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں محسوس کروانے کی کوشش کی کہ گویا کہ وہ سو چکے ہیں۔ وہ فرماتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے اور مجھ پر چادر ڈالی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاگ جاؤں، اور بالکل خاموشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے پہنے اور جوتے پہن کر دروازے تک پہنچے اور آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا کہ کہیں میری نیند کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو۔ پھر فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں چل پڑے۔ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ آج کی رات تو وہ رات ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ساتھ ہے، یعنی میرے گھر میں اور میرے حجرے میں آپ کو قیام کرنا اور رہنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اور زوجہ کے پاس جا رہے ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ شک سا پیدا ہوا، تو اس شک کی بنا پر میں خاموشی سے اپنے بستر سے اٹھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے، اپنے آپ کو پورا چادر میں لپیٹا اور خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع، یعنی وہ جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں گئے اور کافی دیر تک وہاں پر کھڑے رہے اور بار بار اللہ رب العالمین کے حضور ہاتھوں کو بلند کر کے دعا فرماتے رہے۔ کافی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان میں جنت البقیع میں ٹھہرے رہے اور پھر دوبارہ سے اپنے گھر کی طرف پلٹنا شروع کیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں انتہائی تیزی سے دوڑتی ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ مجھ سے پہلے پہنچ جائے اور مجھ سے یہ سوال کر لیں کہ تم کہاں تھی۔ تو میں انتہائی تیزی سے دوڑتے ہوئے گھر کی طرف آئی اور چادر کے اندر چھپ کر لیٹ گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری سانس پھول رہی ہے، مجھ سے پوچھا کہ عائشہ تم کہاں تھی اور تمہاری سانس ایسی کیفیت تمہاری کیوں ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پورا ماجرا بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، میرے دل میں خیال آیا اور میں آپ کے پیچھے چل پڑی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العالمین یہ جو بنو کلب قبیلہ ہے اس کی جو بکریاں ہیں، اس کا جو پورا ایک ریوڑ ہے، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ رب العالمین آج کی رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ جو مختلف احادیث میں، کتب احادیث کے اندر مذکور ہے، لیکن تمام علماء کرام کا، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ روایت ضعیف اور انتہائی کمزور درجے کی روایت ہے، لہذا اس رات سے شب برات کو ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ کسی رات کو ثابت کرنا چاہیں تو پہلے یہ کہ وہ قرآن سے ثابت ہوتا ہو، اگر قرآن سے ثابت نہیں تو کم از کم متواتر درجے کی یا صحیح درجے کی روایت ہونی چاہیے کہ جسے ہم قبول کر سکیں۔ انتہائی ضعیف اور کمزور درجے کی روایت کو لیتے ہوئے پوری ایک رات مسلسل ہر سال مناتے چلے جانا،
یہ درست عقیدہ نہیں ہے اور درست بات نہیں ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ ہاں وہ جو ناصر الالبانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت تھی کہ جس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتی ہیں، تو اس روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس رات کی فضیلت ضرور ہے۔ یعنی مکمل طور پر فضیلت کا انکار کر دینا یہ درست رویہ نہیں ہوگا، بلکہ اس روایت کی روشنی میں کہ ہاں اللہ رب العالمین مغفرت بھی فرماتے ہیں اور نظر رحمت بھی فرماتے ہیں، تو اس روایت کی کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور ثابت